کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. جس طرح جب ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، صحیح نہا دھو کر، خوشبو لگا کر، اچھے کپڑے پہن کر اس کے سامنے جاتے ہیں، تو گویا رمضان یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑا مہمان ہے. اب اللہ ہمیں یہ راتیں دے رہا ہے تاکہ انسان اپنے گناہوں کو پاک کرے. پورے 12 مہینے جو اللہ کی نافرمانی اس نے کی، اس کی جو بغاوت کی، توبہ استغفار کر کے، پاک صاف ہو کر، نہا دھو کر، اپنی روحانی بیماریوں کو دور کر کے جب رمضان کے مہینے میں داخل ہو تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہ رہے. اس کے لیے اس کا اعمال نامہ خالی ہو تاکہ اس کے لیے آگے عمل کرنا وہ آسان ہو. تو یہ شب بارات کی جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے. اور اس رات کو خیر القرون کے زمانے سے، نبی علیہ السلام، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے زمانے سے اس رات کو جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے. اب یہ رات کتنی مبارک رات ہے، کتنی بڑی رات ہے، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا. مثال کے طور پر کوئی سائل ہے اور وہ بازار کے اندر صدا لگا رہا ہے، پکار رہا ہے کوئی ایسا سخی کہ جو مجھے کھانا کھلائے، ہے کوئی ایسا کوئی سخی کہ جو مجھے کپڑے پہنائے، ہے کوئی ایسا سخی کہ جو میرے رزق کا، میری روٹی کا انتظام کرے. اب وہ جو سخی ہے اس کی مرضی ہے کہ وہ دے یا نہ دے، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سخی باہر نکل کر یہ اعلان کرنا شروع کر دے کہ کون ہے کہ جو رزق چاہتا ہے، کون ہے کہ جو صحت چاہتا ہے، کون ہے کہ جو روٹی چاہتا ہے، کون ہے کہ جو ہے وہ کوئی اس کی آسائش کی چیز چاہتا ہے، اگر وہ سخی اعلان کر دے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ پھر سائل کے پاس کس چیز کی کمی ہوگی. اب یہ جو شب بارات کی رات ہے، اس رات کے اندر خود رب ذوالجلال وہ آسمان دنیا کے اوپر آ جاتے ہیں اور آسمان دنیا کے اوپر اپنی شان کے مطابق آ کر اعلان کرتے ہیں، هل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. هل من مسترزق فارزق له، کیا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کی رزق کی کمی کو دور کر دوں. هل من سائل فاعطي له، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتوں کو ماننے والا کہ میں اس کی حاجتوں کو پورا کر دوں. ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو شفائے کاملہ عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ میں اسے نیک اور صالح اولاد عطا کر دوں. اب وہ رب یہ اعلان کر رہا ہے. اب جب فرشتے اس حکم کو لے کر آتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی حاجات مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ فرشتے ان کو ساری کی ساری چیزیں عطا کرتے ہیں جو اپنے رب سے مانگتے ہیں، جو اپنے رب سے مانگتے ہیں. اس لیے جو رات بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے. اس رات کو قیمتی بنانا چاہیے. بارش کی 2 قسمیں ہیں. بارش 2 طرح ہوتی ہے. ایک بارش جسے بوندا باندی کہا جاتا ہے، انگلش میں جسے ڈریزلنگ کہا جاتا ہے، جسے بوندا باندی، تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی ہے. اور اس بوندا باندی کے اندر ہر جگہ تر نہیں ہوتی، کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، کوئی تر ہو جاتی ہے، کہیں بارش پڑتی ہے، کہیں نہیں پڑتی. اور ایک وہ بارش ہوتی ہے کہ جسے موسلا دھار بارش کہتے ہیں، جو تیزی کے ساتھ برستی ہے. اب جب موسلا دھار بارش برسے اور کوئی جگہ خشک رہ جائے تو ہم کہیں گے یہ بڑی جو ہے وہ بدبخت اور محروم جگہ ہے. اب یہ جو شب بارات کی رات ہے، اس رات کے اندر اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے. اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے. اب اگر کوئی شخص اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ سے اپنی حاجات بیان کرے اور اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائے تو اللہ اس کی ہر اس دعا کو قبول کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں اپنی بھلائی کے لیے مانگتا ہے، اپنی بھلائی کے لیے مانگتا ہے. اور آپ اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ میں ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے نبی میرے محبوب میرے پاس نہیں ہے، تو مجھے ذہن میں یہ شک و شبہ ہوا کہ کیا پتا میری باری تھی، حضور کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اب جب میں اسی خیال سے جب گھر سے باہر نکلی تو دیکھا کہ حضور جنت البقیع کے قبرستان کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں بھی حضور کے ساتھ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے لگی، لیکن حضور کی دعائیں وہ اتنی طویل ہو گئی کہ میں تھک گئی، لیکن حضور کی دعا ختم نہیں ہوئی۔ حضور کے پاؤں مبارک کے اوپر برم آ گیا، حضور کا جسم وہ تکلیف سے چورا چورا ہو گیا، حضور جو ہے وہ اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے غور سے سنا تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے تھے، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہم اہدہم لامتی، اے اللہ میری امت کو ہدایت عطا فرما، اللہم ارحم لامتی، اے اللہ میری امت کے اوپر رحم فرما۔ جب اللہ کے نبی نے دعا ختم کی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ اتنا آج کیوں گڑ گڑا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج کی رات وہ شب برات کی رات ہے، 15ویں شعبان نصف کی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر اللہ قبیلہ بنو کلب، ایک قریش مکہ کا قبیلہ تھا کہ جو بکریوں پالنے کے اعتبار سے بڑا مشہور تھا، اور اس قبیلے کے پاس 50,000 سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے بقدر اللہ اپنے گناہگار بندوں کی بخشش فرما کر انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں، انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مبارک رات ہے، یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور بڑی جو ہے وہ فضیلت والی رات ہے۔ اور اس رات کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں کس طرح فرمایا، سنیے رب کا قرآن۔